عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے یہ وعدہ لیا، عہد لیا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ تو اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والوں پر نوحہ کرنا، چیخ و پکار کرنا، واویلا مچانا، گریبان چاک کرنا، منہ نوچنا حرام کام ہے۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ مرنے والے کے اوصاف اور خوبیوں کو گن گن کر بلند آواز سے بیان کرنا اور رونا اور اچھے اور عمدہ کارناموں کو بیان کر کے چیخ و پکار کرنا، یہ نوحہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور سننے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ عام طور پر نوحے کی شکایت عورتوں میں ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر مرد حضرات بھی نوحہ کریں تو گویا ان پر بھی یہ بات صادق آئے گی۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ مرنے والے کے اوصاف اور خوبیوں کو گن گن کر بلند آواز سے بیان کرنا اور رونا اور اچھے اور عمدہ کارناموں کو بیان کر کے چیخ و پکار کرنا، یہ نوحہ ہے۔ تو نوحے سے منع کیا گیا ہے اور نوحے سے روکا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے نوحہ کرنے اور سننے کی حرمت ثابت ہوتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے نوحہ نہ کرنے کا باقاعدہ عہد لیا، جیسا کہ بعد والی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ وعن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ننوحا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے یہ وعدہ لیا، عہد لیا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ تو اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والوں پر نوحہ کرنا، چیخ و پکار کرنا، واویلا مچانا، گریبان چاک کرنا، منہ نوچنا حرام کام ہے۔ غمی سے آنکھوں کا اشکبار ہونا اور آنکھوں کا بے اختیار بہہ نکلنا یہ حرام نہیں ہے۔ گویا کہ آنکھوں کا فعل حرام نہیں، زبان کا فعل حرام ہے، یعنی کسی کے انتقال کے بعد بیان کر کر کے رونا، چیخنا، پکارنا یہ منع ہے۔ اب ظاہر ہے انسان اپنے سینے میں دل رکھتا ہے اور دل میں نرمی پائی جاتی ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی خوبیاں یاد کر کے انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ غلط نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ۔ میت کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے۔ اس حدیث میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، گناہ کوئی کرے سزا کسی اور کو ملے یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان کسی جان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی نفس کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نوحہ کرنے کی وجہ سے قبر میں میت کو عذاب ہوتا ہے۔ تو اس کا دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ جو میت ہے زندگی میں وہ خود نوحہ کرتا تھا وہ شخص، اور نوحہ کرنے کو پسند کرتا تھا، اور اس پر اگر نوحہ کیا گیا تو اس میت کو عذاب ہوگا۔ یا یہ کہ کسی نے انتقال سے پہلے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش پر رونا اور نوحہ کرنا اور کرانا،
تو ایسی صورت میں عذاب ہوگا، ورنہ عذاب نہیں ہوگا اور زیادتی ہو جائے گی۔ علماء نے یہی توجیہ اس حدیث کی بیان کی ہے۔ اور ایک حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا شہدت بنتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفن، میں حاضر ہوا نبی کی بیٹی کے جنازے میں، اللہ کے نبی کی بیٹی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ اور یہ بیٹی کون ہیں؟ یہ بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کے جنازے میں حضرت انس شریک ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ گئے، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی اور رسول ہیں تو وہ اپنے بیٹی کے انتقال پر آنسو بہا رہے ہیں، وہاں پر وہ انسان بھی ہیں، رسول اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسان ہیں۔ اگر غم کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں تو غلط نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اس وقت بہے تھے جب کہ آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اعتراض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول ہیں، بھلا آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ دیکھو آنکھیں رو رہی ہیں، دل رو رہا ہے اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے وہی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرے، ناراض کرنے والی بات ہم نہیں کہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آدمی آنسو بہا سکتا ہے، رو سکتا ہے، لیکن نوحہ کرنا، چیخ چیخ کر اوصاف بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صبر کرنا ضروری ہے، اور ایسے موقع پر صبر کرنے کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدفنوا موتاکم باللیل الا ان تضطروا الیہ یا تضطروا الیہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو رات میں دفن نہ کرو مگر یہ کہ تم اس کے لیے مجبور ہو جاؤ۔ جان بوجھ کر کسی کا انتقال صبح ہو جائے اور جان بوجھ کر رات میں دفن کرنا صحیح نہیں ہے، البتہ مجبوری ہے کہ انتقال ظہر یا عصر میں ہوا ہے اور رات میں دفن کرنا پڑ رہا ہے، چاہے مرد ہو کہ خاتون، ایسی صورت میں رات میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کے وقت کفن اچھی طرح نہ دیا جا سکے۔ اگر نماز جنازہ دن کے وقت پڑھ لی جائے اور کسی عذر سے دفن کی نوبت رات کو آئے تو یہ منع نہیں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رات ہی میں دفن کیا گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی رات ہی میں ہوئی تھی، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو رات میں دفن کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان بوجھ کر تاخیر کر کے رات میں تدفین کرنا یہ صحیح نہیں ہے، البتہ تدفین کا وقت وہی مناسب ہے اور مجبور ہے آدمی تو رات میں دفن کرنے میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات شروع ہونے سے پہلے نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد تدفین عمل میں لاتے ہیں۔ یہ شکل بھی درست ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھتے ہی فوراً قبرستان لے جانا چاہیے، اس لیے کہ میت کے لے جانے میں تاخیر کرنے سے منع کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ کے موت کی خبر آئی، یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، جنگ موتا میں حضرت جعفر بن ابو طالب نے اپنے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا اور قیادت کی تھی جنگ کی، اور اس کے بعد ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے جنگ میں،
تو جھنڈا نہیں پکڑ سکے اور اسی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اس معرکہ میں لشکر اسلام کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، دونوں بازو جنگ میں بدن سے کٹ کر جدا ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں ہاتھ کے بدلے ان کے 2 پر لگا دیے ہیں، جن سے وہ جنت میں جہاں چاہیں پرواز کرتے پھرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا نام جعفر طیار ہے، اور ان کو جعفر ذوالجناحین کہتے ہیں، یعنی 2 بازو والے جعفر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں حضرت جعفر بن ابو طالب کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا، جبکہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے ضائع کر لیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ تو جب جعفر رضی اللہ عنہ کے موت کی خبر آئی، جبکہ ان کو شہید کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ، فقد اتاہم ما یشغلہم، ان کو وہ آفت آئی ہے جو کھانے سے مشغول رکھے گی، یعنی کھانا پکا نہیں سکیں گے، کھا نہیں سکیں گے۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت کم لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اڑوس پڑوس میں اگر کسی کا انتقال ہوا ہے تو پڑوس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر یا ہوٹل سے کھانا وغیرہ تیار کر کے اس گھر میں پہنچائیں جس گھر میں میت ہوئی ہے، کیونکہ وہ لوگ کھانا نہیں پکاتے اور کھا نہیں پاتے اور مسلسل بھوکے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک رواج چل پڑا ہے کہ میت کے گھر میں دیگ چڑھائی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کو قبرستان سے واپس آنے کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وہی رشتہ دار کھانا کھائیں جو دور سے آئے ہوئے ہیں میت کے گھر میں، یا یہ کہ خود گھر والے کھانا کھائیں، دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صدقہ ہے۔ پتہ نہیں اسے کیوں رواج دیا گیا، اس کھانے سے بچنا چاہیے۔ وہی لوگ کھائیں جو دور سے رشتہ دار بن کے آئے ہیں یا یہ کہ گھر والے ہیں، وہی لوگ کھائیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ سلیمان بن بریدہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے جب قبرستان جاتے صحابہ کہ وہ یہ دعا پڑھیں۔ صحابہ کو اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے تھے قبرستان جانے کے سلسلے میں۔ وہ دعا کیا ہے؟ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ کم سے کم یہ دعا ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ اس دعا کا مطلب اور ترجمہ کیا ہے؟ مومنوں اور مسلمانوں میں سے اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، یعنی سلام ہو تم پر اے گھر والوں، اے ویران آبادی میں رہنے والوں، مومنوں اور مسلمانوں میں سے، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، اور ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ بڑی جامع دعا ہے جو اہل قبور کے لیے پڑھی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبروں کے پاس سے گزرے اور قبروں کی طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوئے، اور آپ نے یہ دعا پڑھی السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ بھی دعا ہے، اگر یہ بھی دعا یاد کر لی جائے تو بہتر ہے کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ ہمیں اور تمہیں بخش دے، تم ہم سے آگے جانے والے ہو اور ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ ایک حدیث ہے اخیر میں، وہ حدیث یہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، تم لوگ مردوں کو گالی مت دو، فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، اس لیے کہ وہ انہوں نے جو کچھ بھیجا اسے حاصل کر لیا، یعنی اچھا اگر کیا ہے دنیا میں تو اچھا انعام انہوں نے پا لیا، اور اگر برا کیا ہے تو اس کی سزا
کو وہ جھیل رہے ہیں، لہٰذا ہمارے اب ان کی برائی بیان کرنے سے اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی مرحومین کو یاد کیا جائے، اگر ان کے خیر کو ذکر کیا جائے تو بہتر ہے، اور ان کی برائی کو ذکر نہ کیا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے اور اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کچھ اپنا پانا تھا پا گئے، لہٰذا تمہارے برا بلا بننے سے فیصلہ اللہ کا بدل نہیں جائے گا۔ یہ تمام مسائل ہیں جن کا تعلق جنازے سے ہے۔ الحمدللہ آج جنازے سے متعلق تمام مسائل کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اگر کسی کو کوئی اس سلسلے میں ضروری سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد خرید اور فروخت کے مسائل کا سلسلہ ہے۔ یہ بھی ہم کو جاننا چاہیے کہ شرعی نقطۂ نظر سے کاروبار کیسا کیا جائے، خرید و فروخت کیسا کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ زیارت کا کانسیپٹ جو ہے دوسرے دن اور اسپیشلی اثر کی نمازی کے بعد جو ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی سے آپ یہ ساری چیز جائز ہے یا نہیں جائز؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے، میت کی طرف سے کھانا کھلانے کے مسئلے پر سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کھانا انہی کو کھلا سکتے ہیں صدقے کے طور پر جو صدقے کے حقدار ہیں۔